علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم الرحیق المختوم پڑھ رہے تھے جو کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، اور اس کے مختلف کتابوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں، اور یہ اردو ترجمے میں ہی ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں آج جو ہے صفحہ نمبر 43 سے پہلے جو آپ کے پاس نقشہ آ رہا ہے نا، اس میں شمال، مشرق، مغرب، جنوب 4 اطراف دی گئی ہیں، اور ابتدائی نبوت کے زمانے کا عرب بیسیکلی اس میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب اگر آپ جاتے ہیں نا وہاں پر عمرہ یا حج پہ، تو وہاں پر نا مختلف میوزیمز بھی اب تو انہوں نے بنا دی ہیں ماشاءاللہ، تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی آپ کو پکچرز وغیرہ ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اور مدینہ اور وہ جگہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جب ہم ان کو نقشوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو چیزیں زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے گزرے، کیونکہ جس جگہ سے آپ گزرتے ہو وہ آپ کے اس پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو مکہ اور مدینہ ہے وہ تو بہت ہی مختلف شکل اختیار کر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ تبوک کا سفر بہت زیادہ گرمی کا سفر تھا، اور وہ راستے کی صعوبتیں جو برداشت کی انہوں نے، اور اسی طرح ان کے پاس ذرائع وغیرہ بھی نہیں تھے، تو اس سے بہت سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے خط کشیدہ الفاظ مقامات کے نام ہیں، یعنی جن کے نیچے لائن لگائی گئی ہے نا وہ پلیسز ہیں، اور باقی سارے قبائل کے نام ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑے بہت پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں علاقوں کے جو نام ہیں وہ دیکھ لیں آپ، سائڈوں پہ ملکوں کے نام آ رہے ہیں جو اب کی سرحدیں ہیں، یعنی مملکت ایران ہے، عمان ہے، حضرموت ہے، حبشہ ہے، اور بحر روم اوپر نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی شام، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں کہ شام کے سفروں پر جاتے تھے یہ قریش مکہ، اور یمن کی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو کس کے لیے؟ تجارت کے سفر کے لیے شام اور یمن کے، ہاں اس کے یہ سفر کرتے تھے۔ اور اسی طرح اب یہ جو اندر علاقوں کے نام آ رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ دومت الجندل ہے، تبوک نظر آ رہا ہے، موتا ہے، یعنی اور یہ دیکھیں آپ غزوہ تبوک ہے اور اس کے بعد غزوہ موتا ہوئی، اوپر نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ العلا ہے نام، فدق ہے، اور پھر خیبر بھی نظر آ رہا ہے بیچ میں، بے اور میونا کا نام آپ بار بار سنیں گے، یمامہ ہے، اوتاس ہے، طائف نظر آ رہا ہے مکہ سے نیچے کو، اور اس میں ساتھ میں قبائل کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ثقیف، حوازن، آپ کو یاد ہوگا یہ ان لوگوں نے جب وہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں پہ چڑھائی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور مکہ سے اوپر کی تھوڑی بائیں سائڈ پہ جدہ نظر آ رہا ہے، صحیح ہے۔ اور اس میں نا ان چیزوں کو تھوڑا بہت اگر انسان کسی حد تک سمجھ لینا تو عمرہ یا جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو ظاہر ہے مکہ کے حرم سے نکل کر آپ کو ہل میں جا کے احرام باندھنا ہوتا نا، تو اس میں بھی ان چیزوں سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نجران نظر آ رہا ہے، نجران کے عیسائی، اور ان سے مباہلہ آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے وہ چیلنج قبول نہیں تھا کیا، اگر کر لیتے تو وہ آگ کی وادی بہہ پڑتی، یاد ہے نا وہ جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ترب ہے، اور سائڈ پہ دائیں طرف مہرہ نظر آ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو بس جن کو تو خیر تاریخ سے بہت زیادہ شغف ہے وہ اس میں مزید بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن کسی تھوڑی حد تک تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو 3 اطراف میں عرب کے پانی ہے، اور لیکن یہ جو ہے بہت خشک علاقہ ہے، سبحان اللہ، اور یہ دنیا کا قلب ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو دنیا قلب کا مطلب ہے کہ ہاں مین جو سینٹر ہے نا اس کا، کعبہ کی طرف ہم جب منہ کرتے ہیں تو چاروں طرف سے وہ ایک سینٹر ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ خطہ بڑی اہمیت کا حاصل ہے، صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ اب آگے، اور پھر تھوڑا سا اب تو یہ ہم نے ایک ذرا وہ خشک سی بات کر لی، اس کے آغاز کرنے سے پہلے وہی چیز دہرا لیتے ہیں کہ معرفت الہی کے بعد جو ہے معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل عمران کی آیت نمبر 31 میں خود ہی فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یعنی اگر یہ تم دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا، برحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کریں. اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ جب تک کہ آپ اس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے. اور معرفت کسی کی حاصل نہیں ہوتی جب تک آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی احترام، عزت یا محبت نہ ہو. صحیح ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ قبر میں بھی انسان دجال کے فتنے کی طرح آزمایا جائے گا. اور وہ کیا فتنہ ہے کہ 3 طرح کے سوال کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے. تو وہاں پر مومن تو پہچان جائے گا، لیکن منافق کہے گا ہا لا ادری، کہ نہیں ہائے اللہ میں تو نہیں جانتا. اور پھر ایسی بات بھی کرے گا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد کوئی ہیں، یعنی اس نے نام سن رکھا تھا لیکن اسے پتہ نہیں تھا. تو اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہوں لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے پورا جس علاقے میں اور جس زمانے میں وہ اتارے گئے یہ سب کچھ بھی جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے ٹاپک جو شروع ہوتا ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا خشکی سے شروع ہوتا ہے کہ عرب حکومتیں اور سرداریاں. ٹھیک ہے؟ تو اگر نہیں بھی سننے کو دل کرے تو سن لیں کہ بس یہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم جانیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے. تو اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب اور ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے. جس وقت جزیرہ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذوفگن ہوئیں، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے. ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات اور امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی. لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد اور خود مختار تھے. تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن، شاہان آل غسان جو شام کے ہیں، اور شاہان ہیرا جو عراق کے ہیں. ٹھیک ہے؟ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہیں تھے لیکن ان کے پاس اختیارات کی آزادی زیادہ تھی. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا پتہ کیا ہے، جتنی بڑی بادشاہت اور سرداری ہوتی ہے نا اس میں آپ کو اتنے ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس ڈیلنگ میں بعض اوقات آپ کو کچھ اختیارات سے دستبردار بھی ہونا پڑتا ہے. صحیح ہے؟ جیسے آپ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ اس میں انڈو پاک کو یاد کر لیں کہ جب آزادی حاصل ہوئی برِ صغیر کو تو پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جن علاقوں نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا وہ تو شامل ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ کچھ قبائلی علاقے ایسے تھے جنہوں نے یعنی مرج ہونے کو پسند نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے نہ تو پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا نہ ہی ہندوستان سے، کیونکہ وہ اپنی آزادیوں کو سلب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ اپنے قوانین چاہتے تھے، ان کی اپنی پنچایتیں تھیں جن میں فیصلے ہوتے تھے. تو یہاں پر وہی چیز سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھتے ہیں. یمن کی بادشاہی عرب آربا میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم یعنی یمن کی معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے. اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: سن 650 قاف میم سے پہلے کا دور. اس دور میں شاہان سبا کا لقب مکرب سبا تھا. ان کا پایا تخت سرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی معرب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں. اسی دور میں معرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جس سے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے؟ بند کیوں باندھے جاتے ہیں؟ تاکہ پانی کے ذخائر کو محفوظ کیا جا سکے. کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کر لی تھیں. سن 650 قاف میم سے 115 قاف میم تک کا دور. ٹھیک ہے؟ یعنی قبل مسیح کہیں گے اس کو. اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کے بجائے معرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا. اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں. 115 سے 300 عیسوی
قبل مسیح تک کا دور، اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معرب کے بجائے ریدان کو اپنا پایا تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر پریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر اور شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب آپ کو یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی کہ اس زمانے میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیا وہ کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ پانی کے لیے وہ لوگ سفر کرتے تھے اور ظاہر ہے پانی پہ جس کا قبضہ ہو گیا وہ جگہ اس کی سمجھی جاتی تھی، اور اسی طرح اگر آپ کسی کی معیشت ہی کو تباہ کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی چیز تو انسان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے نا، تو جس قوم کو آپ کھانے کی فکر میں ڈال دیں وہ پھر دوسرے ملکوں پر اقتدار کی کم سوچتا ہے۔ ادھر بتا رہے ہیں کہ قحطانی قبائل خود بھی باہم درست و گریبان تھے، یعنی ان کے آپس میں بھی اتحاد نہیں تھا۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے، یعنی بکھر گئے۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور، اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا، یعنی کوئی مستقل حکومت قائم نہیں ہوئی۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں۔ خانہ جنگیاں سے مراد ہوتی ہے کہ ود ان دا کنٹری یا ود ان دا سیم گورنمنٹ جو لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں لوگوں کی، اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے۔ ٹھیک ہے، اب جب باہم آپس میں ہی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو پھر باہر کے لوگ بھی فتنہ کرتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے لیے یہ سبق لے سکتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ہی لڑائی ہو نا تو باہر کے لوگوں کو لڑائی میں کو آگ دکھانے میں زیادہ موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی، یعنی یمن آزاد نہیں رہا۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر اور ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 تک برقرار رہا، یعنی 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بعض اوقات تو حکومتوں پر قبضہ کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات فوجی طاقتوں کو آزمایا جاتا ہے اور فوج کے ذریعے سے تسلط قائم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یعنی وہ جو اتنے عرصے پہلے کا بنا ہوا بند تھا اس میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 سن یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا، اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو یہ دراصل قوم سبا پر ایک عذاب تھا جو یہ آیا تھا، اور کیونکہ وہی بات تھی کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لیا، اور جو آسائشیں ان کو حاصل تھیں کہنے لگے کہ ہمیں یعنی کہ ہمیں چیلنجز کیوں نہیں ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایڈونچرس لائف ان کو چاہیے تھی، تو اچھے بھلے کھانے والے پھلوں کی جگہ پر ان کو پھر اس کے نتیجے میں سوکھی بیریاں اور ایسی چیزیں تھیں جو وہاں پر پھر اگتی تھیں۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو النواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو النواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے تو اس واقعے کے بارے میں ہم سورہ بروج میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑنے سے انکار کیا، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں نا عیسائی مذہب ہی اصل دین تھا، تو نعوذ باللہ کیا ہوا کہ صرف ایمان لانے کی سزا میں انہیں خندقیں کھدوا کر اس میں آگ کے الاؤ روشن کیے گئے، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں لوگوں کو بڑی تعداد میں جھونک دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اور اسی میں وہ بچے کا بھی واقعہ آتا ہے نا جس کی ماں تھوڑا گھبرائی تھی تو بچے نے اس کو پھر تسلی دی تھی۔
اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چابکدست تھی، انتقام لینے پر تل گئی. ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے ہی وہ اس کے لیے تیار تھے، تو یہ واقعہ دراصل ان کے لیے ایک کہتے ہیں جیسے کہ مہمیز بن گیا. ٹھیک ہے، اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا. حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاد کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا. قبضہ کے بعد ابتداً تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریاد نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا. یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا. ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن ہمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا. یہ 575 سے 19 کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ابرہہ کا جو قصہ ہے وہ بھی اس میں ہم پڑھتے ہیں اما پارا میں کون سورہ فیل میں. جی جزاک اللہ. صحیح ہے. آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلف کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا. ان حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا. ادھر کسریٰ نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعاء پر ایک فارسی و نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا. اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا. ٹھیک ہے، اوورآل ابھی جو ہے نا انہوں نے اکٹھا ہی سارا بتا دیا کہ علاقے کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ آگے انہوں نے ہیرا کی بادشاہی شروع کرنی ہے. صحیح ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہیرا کی بادشاہی عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر خوروش کبیر، خورس یا سائرس، ذوالقرنین، یعنی اس کے مختلف نام جو تاریخ میں آئے ہیں اس کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں. 557 قبل مسیح ہے یا 529 قبل مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی. کوئی نہ تھا جو ان کے مد مقابل آنے کی جرت کرتا، یہاں تک کہ 326 کافمی میں اسکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی. اور دارا کا نام بھی آپ سنتے ہیں نا، تو اس کو اس نے شکست دی، دارا اول. ٹھیک ہے، یہ ان کے نام تھے اور اول دوم اس طرح سے نام رکھے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی. یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا اور اسی دوران قحطانی قبائل نے ترک وطن کر کے علاقے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کی. پھر عدنانی تارکین وطن کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھیڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا. ادھر 226 عیسوی میں ارد شیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی. ارد شیر نے فارسیوں کی شرازہ بندی کی، یعنی ان کو اکٹھا کیا اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا. یعنی وہی بات ہے کہ اپنی طاقت کو پہلے مجتمع کیا اور اس کے بعد جو اس کی سرحد پر عرب رہتے تھے ان کو اپنے انڈر لے آیا. اسی کے نتیجے میں قضاء نے ملک شام کی راہ لی، جبکہ ہیرا اور انبار کے عرب باشندوں نے باج گزار بننا گوارا کیا. یعنی باج گزار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے غلام قوم آپ کی ہو نا، کہ جو آپ کہیں گے وہ مانیں گے اور بدلے میں آپ ان کو عافیت سے رہنے دیں. ارد شیر کے عہد میں ہیرا بادیت العراق اور جزیرہ کے عربی اور مدری قبائل پر جزیمت الوداع کی حکمرانی تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارد شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے باز رکھنا ممکن نہیں، بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جس سے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت اور تائید حاصل ہو. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں نا آج کے دور میں بھی ہو رہی ہیں
لیکن ہم نا اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے اسلامی ممالک پر جو ہے نا ڈمی حکومتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ڈمی حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ نام نہاد مسلمان جو بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ قبضہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے کوئی نان مسلم کنٹری جاتا ہے، کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے، کچھ عرصے تک وہ ان کو زیر بھی رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی حکومت، یہاں جیسے اب عرب کا یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے عربوں کے لیے جان لیا تھا کہ انہیں، یعنی آپ ان پر براہ راست حکومت نہیں کر سکتے، آپ کو چین سے نہیں حکومت کرنے ہی نہیں دیں گے. صحیح ہے. تو اسی طرح آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ غیر مسلم حکومتیں محسوس کرتی ہیں کہ آپ مسلمان حکمرانوں کے سروں پہ کب تک بیٹھے رہ سکتے ہیں، جبکہ خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اندر سے ہی بغاوت شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسے کنبے قبیلے کو آپ کے سر پر لگا جاتے ہیں جس کو آپ کی فیور حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم آج کے نام کی ڈمی حکومتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس بات کو پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دراصل سیاست ایک طرح سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اس بندے نے محسوس کیا، ارد شیر نے، کہ عرب باشندوں پر براہ راست تو ہم حکومت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے اندر جو ان کا ایک جنگجویانہ جذبہ ہے کہ سرحدوں پر لوٹ مار کرتے ہیں، وہ ہم ان کو باز نہیں رکھ سکتے. تو پھر ایک ہی صورت ممکن ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے کنبے قبیلے کی حمایت اور تائید حاصل ہو. کبھی یہ ہوا ہے آپ نے کلاس میں یہ ٹیکنیک آزمائی ہو؟ کلاس میں جو بچہ آپ کو بہت تنگ کر رہا ہو نا، اس کو مانیٹر بنا دیا کریں. ٹھیک ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی، اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا. شاہان ہیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی حکومتیں دیکھیں اب قائم کیسے رہتی ہیں، مسلسل ایک وہ وار جیسے چل رہی ہے نا. 268 عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا، اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشین ہوا. یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاہ پور ارد شیر کا ہم اثر تھا. اس کے بعد قباز بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی. قباز کے عہد میں مزوق کا ظہور ہوا جو اباحیت کا علمبردار تھا. قباز اور اس کی بہت سی رعایتیں مزوق کی ہمنوائی کی. پھر قباز نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن السماء کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو. منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا. نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدکی کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمر بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی. قباز کے بعد فارس کی باغ دوڑ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ آئی. اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی. اس نے مزوق اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا. منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمر کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزاری. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ والا بس ٹاپک ختم کر لیتے ہیں. منظر بن السماء کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی. پھر زید بن عدی آبادی نے کسریٰ سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی. کسریٰ بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا. نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کی اس کی امانت میں دیکھ کر کسریٰ کے پاس گیا. کسریٰ نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا. ادھر کسریٰ نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ طائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے. ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا. پھر کیا تھا، ایاس نے اپنے جلب میں کسریٰ کے لاؤ لشکر اور مضربانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور زیکار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی. یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی. صحیح ہے. تو یہ پہلا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عرب نا یوزلی ڈیٹس نہیں یاد رکھتے تھے، وہ واقعات کو ریلیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. جیسے عام الفیل، فیل والا سال، ہاتھیوں والا سال. اور یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس سال عرب نے عجم پر پہلی دفعہ فتح حاصل کی تھی. ایاس کے بعد کسریٰ نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 600
32 میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن مارور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ دوڑ سنبھالی، مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہوئے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا سیل رواں لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی اب سمجھ آ رہی ہے، وہ ایک ایک علاقے کو لے کے نا اس کو اینڈ تک لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اگلا انشاءاللہ ٹاپک ہم کریں گے. یہاں تک جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے، جو میرے مائنڈ میں چل رہی تھی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو جہالت کا دور چل رہا تھا اور کوئی قانون نہیں تھا اور لوگ ایک دوسرے پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ مذہب کی جنگیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ اس نے یعنی خندقیں کھدوا کر جس طرح مسلمانوں کو ڈالا گیا ہے، اس زمانے کے جو مسلمان تھے، جو عیسائی تھے. ٹھیک ہے، ہر دور میں جو اسلام ہے نا وہ اسلام ہی تھا، یہ لوگوں نے اس کے نام بدل کے رکھ لیے. اور اسی طرح پھر ہم اس میں اس کا نام پڑھتے ہیں یعنی ابرہا کا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہمیں آج کے دور کی مختلف جنگوں کا پتہ چلتا ہے نا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوں گی. تو یہ دنیا تو جس طرح بھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص حکمت کے ساتھ ایک نظام پہ چلائی ہے. اصل میں ہر دور کے انسانوں کا، ہم میں سے ہر ایک کا معاملہ کیا ہمارے اپنے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، کہ تم نے اس حالات میں کس طرح کا عمل کیا. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات ہم اس بات پہ پینک ہوتے ہیں کہ دنیا میں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں اور اتنا ہو رہا ہے، ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ہر شخص سے نا اس کے اپنے شاکلہ کا جواب لیا جانا ہے. آپ جس جگہ پر تھے وہاں پر دین کی کیا خدمت کی. صحیح ہے. اور پھر دوسری بات یہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس طرح امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی نا، اسی طرح امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی. ٹھیک ہے، اور تب تک جو بھی صورتحال ہوگی، جو بھی حالات ہوں گے، لیکن ہمارے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر کیا عمل کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شام کی بادشاہی سے شروع کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.